السلام علیکم۔ 3 روز سے میں گھر پر اکیلی تھی اور اب اس چھوٹے سے مکان میں مجھے گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ کل سے کچھ کھایا تک نہ تھا، اس لیے بھوک نے بھی خاصا نڈھال کر دیا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہ تھا، لیکن جو کچھ بھی تھا اب میں اس سے کافی اکتا گئی تھی، اس لیے کھانے سے دل خراب ہو رہا تھا۔ پھر بھی مجبوراً جب بھوک کی شدت نے پریشان کر دیا تو اٹھ کر بھوچل قدموں کے ساتھ کچن میں پہنچی تھی۔ سامنے ٹوکری میں رکھے آلو پیاز دیکھ کر ہی اب کائیاں آنے لگی تھیں۔ پورے 1 ہفتے سے میں اسی ٹوکری سے آلو نکال کر پکا رہی تھی، لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے برتن میں آٹا نکالا اور گوندنے لگی، ساتھ ساتھ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل میں شدید غصہ چڑھا ہوا تھا۔ وہ مجھے اس طرح اکیلا گھر میں چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ یہ اب اس کی عادت ہو گئی تھی۔ ہفتے بھر کا راشن ڈال کر خود غائب ہو جاتا اور میں یوں ہی گھر میں اکیلی پڑی رہتی۔ یہ ساری باتیں سوچ سوچ کر میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یوں ہی روتے روتے میں نے روٹی پکا لی، لیکن آلو پکاتے اب بھی موت پڑ رہی تھی، اس لیے فریج سے دودھ نکال کر چائے بنانے لگی تھی اور ساتھ ہی یہ طے کر لیا تھا کہ اب جیسے ہی وہ آئے گا تو میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے ان حالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نتیجہ ضرور نکالوں گی۔ ابلتی ہوئی چائے کی مدھم خوشبو نے میرے دماغ کو ایک بار پھر تر و تازہ کر دیا تھا۔ مجھے اپنا آپ کافی ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا اور میں نے چائے کپ میں نکال کر 7 پراٹھا ٹرے پر رکھا اور صحن میں رکھی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی پہلا نوالا تک نہ توڑا تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میرے کانوں میں آواز پڑتے ہی پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یقیناً وہ آ گیا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی تو نہیں آتا تھا مجھ سے ملنے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی اور اپنے آپ میں مسکرانے لگی۔ اتنے میں گھنٹی 2 بار مزید بج چکی تھی۔ میں نے مسکراہٹ کو برے جھٹک دیا اور خود پر غصے والے تاثرات صاف ظاہر کیے۔ آج تو میں نے اس سے بہت لڑنا تھا۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے وہی موجود تھا۔ نہ جانے کیسا ٹھیٹ انسان تھا، دروازہ کھلتے ہی ایسا حشاش بشاش ہو کر اندر داخل ہوا تھا جیسے میں نے اس کے قدموں میں پھول بچھائے ہوئے تھے۔ اپنے کاندھے سے تھیلا اتار کر اس نے نیچے رکھا اور میرے ساتھ چارپائی پر براجمان ہو گیا۔ میں اب بھی غصے والے میں ہی موڈ میں تھی، جبکہ اس پر اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ چارپائی پر بیٹھتے ہی اس نے میرا چائے کا کپ بھی اٹھا لیا تھا اور بڑے مزے سے چسکیاں لینے لگا تھا۔ میں نے گھورتے ہوئے سے دیکھا تو وہ ہنس کر ساری چائے پی گیا۔ میں نے روتی سی صورت بناتے کہا، کچھ خیال ہے؟ میں کل سے بھوکی ہوں، صرف یہ چائے ہی تھی، وہ بھی پی گئے تم۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا اور مجھے ظاہر لگ رہا تھا۔ اس نے محبت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا تو مجھے مزید غصہ چڑھ گیا۔ مطلب اس کو میری بھوک پیاس کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور ایسی حالت میں بھی اسے محبت سوچ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ جھڑکنا چاہا، لیکن گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں ناکام رہی اور میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوما تو میں بھی بکھر کر اس کے گلے سے لگ گئی۔ اپنے آپ پر سے میرا قابو ختم ہوا اور ٹوٹ کر رونے لگی۔ وہ مجھ سے شدید محبت کرتا تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ میری خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن مجھے اب اس کے سارے دعوے اور وعدے چھوٹے لگنے لگے تھے۔ ایسا لگتا تھا وہ بس اپنی خواہش کے تحت میرے پاس آتا تھا اور پھر واپس چلا جاتا تھا۔ اسے میری تنہائی اور ضرورتوں کی کوئی فکر نہ تھی۔ یہ ساری باتیں مجھے مزید غمزدہ کر رہی تھیں، لیکن اس کے سینے سے لگ کر میری ساری شکایتیں اندر ہی کہیں دب جاتی تھیں اور میں اپنی تکلیفیں بھول جاتی تھی۔ اس نے میرا چہرہ اوپر کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا کھاؤ گی؟ میں ناراض ہوتے ہوئے کہا، تم تو رہنے ہی دو۔ پھر اس نے اپنے تھیلے سے ایک پیکٹ نکالا اور مجھے تھما دیا۔ پیکٹ سے آتی بریانی کی خوشبو مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میں نے کچن میں جا کر بریانی پلیٹ میں ڈالی اور آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے بریانی کھانے سے انکار کر دیا اور میری بنائی روٹی روکھی کھا کر ہی پیٹ بھر لیا۔ میں نے آج بہت دنوں بعد اپنا من پسند کھانا کھایا تو کچھ موڈ بھی بہتر ہو گیا، لیکن یہ سب تھوڑی ہی دیر کے لیے تھا۔ آج میرا اس کے ساتھ لڑنے کا پکا ارادہ تھا، لیکن آج اس کے اوپر محبت کا بھوت کچھ زیادہ ہی سوار تھا۔ وہ بار بار شرارتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک غریب انسان تھا، لیکن اس کا ہر انداز بہت شاہانہ تھا۔ رومانٹک تو ایسا تھا جیسے اسے دنیا کی کوئی فکر تک نہ ہو، اور ایک میں تھی جو دن رات کرتی رہتی کہ نہ جانے کب ہمارے حالات بدلیں گے۔ وہ تولیہ لے کر واش روم میں نہانے چلا گیا
اور میں وہیں بیٹھی اپنی قسمت کو کوستی رہی۔ میرا نام نازش ہے، بہت ہی نازوں سے پلی بڑھی۔ میں اپنے والدین کی سب سے بڑی اولاد تھی۔ میرے بعد 10 سال تک اماں کی کوئی اولاد نہ ہوئی تو ابا نے نورینہ اولاد کی چاہ میں دوسری شادی کر لی۔ میری ماں جو پہلے سے ہی صحت کے بہت سارے مسائل سے گزر رہی تھی، سوتن کا صدمہ نہ سہ سکی اور مزید کچھ وقت بیمار رہنے کے بعد مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر خود مالک حقیقی سے جا ملی۔ اماں کے بعد دنیا نے اتنے رنگ دکھائے کہ فقط 11 برس کی عمر میں نے ہر طرح کے حالات سے لڑنا سیکھ لیا۔ 10 سال تک لاڈلی رہنے کے بعد جب ماں کو کھویا تو سوتیلی امی نے طرح طرح کے ظلم ڈھائے۔ چھوٹی سی عمر میں مجھ سے روٹیاں پکواتی، کپڑے اور برتن دھلواتی، جھاڑو پونچھا ہر کام میرے ذمے لگا دیا، اور اب تو ابا کے گھر لوٹنے سے پہلے یہ سارے کام مجھے ختم کرنے ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے ابا پر یہ راز کھلنے نہ دیا تھا کہ مجھے کام پر لگا کر وہ خود آرام فرماتی ہیں۔ پھر جیسے ہی ان کے بھی بچے ہوئے تو یہ خوف بھی ختم ہوا کہ ابا میرے کام کرنے سے ناراض ہوں گے، بلکہ ابا اب خود کہتے کہ چھوٹی امی بچوں کو دیکھتی ہیں تو گھر کے کام تم دیکھ لیا کرو۔ میں تو بس حکم کی بندی تھی، ہاں کے علاوہ بولنا ہی نہ سیکھا تھا۔ یوں زندگی دکھوں کی ڈگر پر چل رہی تھی۔ 11 سال کی تھی، پھر جوانی تک پہنچنے میں بھی زیادہ وقت نہ لگا۔ میرے والد کے دوسری بیوی سے 4 بچے ہو گئے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ وہ دونوں ان کو پا کر بہت خوش تھے، اور خوش بھی کیوں نہ ہوتے، ان کی فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ ابا نے جیسا چاہا ویسا ہوا تھا۔ ان کی بیٹوں کی چاہت پوری ہو گئی اور پیاری سی بیٹی بھی مل گئی جو ابھی چھوٹی تھی۔ تو اس بن ماں کی بیٹی کو کیوں کر پوچھتے جو اب سوائے بوجھ کے ان کی نظر میں اور کچھ نہ تھی۔ ایک روز میں کھانا بنا رہی تھی جب میری سوتیلی امی کی خالہ ہمارے گھر آ گئیں۔ کھانے کا وقت تھا تو ان سے بھی کھانے کا پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے ان کے سامنے کھانا اور پانی لا کر رکھ دیا۔ انہیں میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا اور میرا سلیقہ بہت پسند آیا، کیونکہ اس خاموش زندگی میں میرے پاس گھرداری سیکھنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ کھانے کے بعد میں ان کے لیے چائے لے کر پہنچی تو وہ میری سوتیلی ماں سے پوچھ رہی تھی کہ لڑکی جوان ہو گئی ہے، اس کی شادی کے لیے کچھ سوچا ہے کہ نہیں۔ میری سوتیلی ماں نے خاصی بیزاری دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ میرا فرض نہیں، اس بارے میں جو بھی سوچنا ہے اس کے والد نے ہی سوچنا ہے۔ میرے دل میں اس سے پہلے کبھی شادی کا اس گھر کو چھوڑنے کا جانے کیوں خیال نہیں آیا، لیکن اب اس خالہ کے اس سوال نے میرے دل و دماغ میں بھی یہ بات ڈال دی تھی، اس لیے میری ساری توجہ اب ان دونوں کی گفتگو پر لگی ہوئی تھی۔ خالہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اس کے لیے ایک اچھا رشتہ لا سکتی ہوں۔ میری سوتیلی ماں اب باقاعدہ ان سے چڑھنے لگی تھی کہ خالہ تم اپنا رشتہ کرانے کا پیشہ چھوڑ کر ہی میرے گھر آیا کرو، تم تو ایسی ہو کہ کہیں بھی اگر کوئی جوان لڑکی دیکھ لو اپنا منافع کمانے کے چکر میں لگ جاتی ہو۔ خالہ نے منہ بنا لیا اور میری سوتیلی ماں نے ان کو کھری کھری سنا دی کہ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میں گھر میں کوئی ہنگامہ نہیں رچانا چاہتی، اس لیے آئندہ اس خیال سے میرے گھر میں مت آیا کرو۔ لیکن وہ بھی انہی کی خالہ تھی، ان سے 4 قدم آگے نکلی۔ جاتے جاتے وہ سیدھا میرے پاس کچن میں آ گئیں۔ میں جو ان کی تمام باتیں پہلے ہی سن چکی تھی، سمجھ گئی کہ وہ اب مجھے شادی کے سہانے خواب دکھانا چاہتی ہیں، اور وہی ہوا۔ خالہ نے آتے ہی میرے سر سے صدقے اتارتے کہا، ہائے ہائے کتنی پیاری اور سگڑ بچی ہے، ماں کا سایہ تو کسی بیٹی کے سر سے نہ اترے، شادی کی عمر ہو گئی ہے، سکی ماں ہوتی تو ابھی مجھے اچھا سا رشتہ دیکھنے کا کہتی، اور ایک یہ میری بھانجی جسے صرف اپنی اور اپنے بچوں کی پڑی ہے، شوہر کی بیٹی کی جوانی نکلی جا رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب مجھے خالہ کی باتیں فکر مند کرنے لگی تھیں، کیا سچ میں میری جوانی نکلی جا رہی تھی، اور زیادہ دیر ہوئی تو میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آئے گا۔ مجھے ان باتوں میں ڈال کے وہ جانے لگیں تو میں نے اپنی ساری ہمت اکٹھی کر کے انہیں کہا کہ خالہ اگر آپ کی نظر میں سچ میں کوئی اچھا رشتہ ہے تو آپ امی جی سے نہیں ابا سے بات کریں نا۔ پھر خالہ خوشی خوشی واپس پلٹیں اور میرا ماتھا چومتے ہوئے بولیں، ارے ہاں بیٹی کیوں نہیں، یہ تو تم نے بڑی سمجھداری کی بات کہی، اگلی دفعہ میں رشتہ لے کر ہی آؤں گی، پھر تیرے باپ سے بات کروں گی، ویسے بھی تمہاری سوتیلی ماں سے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور دیکھنا میں ایسا لڑکا لاؤں گی جو دیکھتے ہی تمہیں پسند آ جائے گا اور تم راج کرو گی اس کے گھر میں جا کر۔ میری آنکھوں میں خالہ کی باتیں سن کر خوشی صاف چھلکنے لگی تھی، اور خالہ بھی اپنے پیشے میں ماہر تھی، بڑی جلدی انہوں نے مجھے راضی کر لیا۔ وہ اپنے گھر روانہ ہوئیں تو میں بھی شادی کے خواب سجانے لگی۔
مجھے جو پہلے کبھی خیال نہیں آیا تھا، اب یہ سوچ سوچ کر میں خوش ہونے لگی کہ میرا بھی کوئی اپنا گھر ہوگا، جہاں کی ہر چیز پر صرف میری مرضی چلے گی، جہاں میں سکون سے رہ سکوں گی، جہاں کوئی مجھ پر حکم چلانے والا اور پابندیاں لگانے والا نہیں ہوگا۔ انہی خیالوں میں مجھے دنیا بہت رنگین نظر آنے لگی تھی۔ ایسا لگنے لگا تھا یہ پابندیوں اور تلخیوں کے دن اب بہت جلد گزرنے والے ہیں، پھر زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ ابھی تک مجھے صرف اور صرف اپنے گھر اور آسانیوں بھری زندگی کے ہی خواب آئے۔ میرا ہونے والا شوہر کیسا ہوگا یہ سوچا تک نہ تھا۔ 10-15 روز ہونے کو آئے تھے، لیکن وہ خالہ جو مجھے سہانے خواب دکھا کر گئی تھی، ان کا پھر دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میری امیدیں پھر سے دم توڑنے لگی تھیں۔ میں جو اس کے گھر اور گھر والوں کو پرایا سمجھ بیٹھی تھی، پھر اسی تلخیوں بھری زندگی میں واپس لوٹنے لگی تھی، اور اب تو یہ سوچ لیا تھا کہ حقیقت خوابوں کی دنیا سے بہت الگ ہوتی ہے۔ آئندہ کسی بھی ایرے گہرے کی باتوں میں آ کر کوئی خواب نہیں سجانا، کیونکہ مشکلوں بھری زندگی گزارنا اپنی جگہ، لیکن سہانے خواب ٹوٹنے کا درد بھی بہت تکلیف دیتا ہے، اور میرے خوابوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ سب میں اپنے دل کو منانے ہی لگی تھی کہ 16-17 دن بعد وہ خالہ پھر سے ہمارے گھر آئی تھی۔ ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی کہ سارے خواب پھر سے سر اٹھانے لگے، اور میرا دل میری عقل پر حاوی آ گیا۔ میں نے بہت چاہ سے خالہ کے لیے چائے بنائی اور کباب تل دیے، ساتھ بسکٹ ٹرے میں سجا کر میں نے ان کے سامنے رکھی تو سوتیلی ماں کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورنے لگی۔ میں ان سے بہت ڈرتی تھی، لیکن اچھے رشتے کی چاہ میں نے انہیں تھوڑا نظر انداز کیا تھا، جو ان سے بالکل برداشت نہ ہوا، اور میرے سامنے ہی اپنی خالہ سے لڑنے لگیں کہ خالہ اس کی تو اتنی ہمت نہیں کہ میری اجازت کے بغیر کوئی قدم اٹھا سکے۔ یقیناً یہ ہمت تمہاری دی ہوئی ہے۔ جو میں اسے کھونے لگی تو یہ مجھے نظر انداز کرتے واپس پلٹ گئی۔ یہ تک نہ پوچھا کہ میں کس بات پر ناراض ہوں۔ خالہ نے میری سوتیلی ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، بس ٹھنڈی ہو جا بی بی، اس دفعہ میں اس کے نہیں تیرے فائدے کی بات لے کر آئی ہوں۔ سوتیلی ماں نے خالہ کو کوئی بھی جواب دینے سے پہلے مجھے کمرے سے باہر چلے جانے کا کہا۔ پھر ان دونوں میں کیا باتیں ہوئیں مجھے کچھ پتہ نہ چلا، نہ جانے انہوں نے کون سے فائدے کی بات کہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سوتیلی ماں نے مجھے میرے کمرے میں بلایا اور منہ ہاتھ دھو کر تھوڑا تیار ہونے کو کہہ دیا۔ میں تھوڑی ہی دیر میں منہ دھو کر واپس آئی تو انہوں نے اپنی خالہ کے موبائل میں میری تصویر نکالی اور مجھے واپس چلے جانے کا کہا۔ اس کے بعد جب ابا آئے اور رشتے والی خالہ نے ابا کے سامنے میرے رشتے کی بات رکھی، ابا کو ذمہ داری کا بوجھ اتارنا تھا، اس لیے انہوں نے کوئی اعتراض ظاہر نہ کیا۔ لیکن جب ابا نے لڑکے اور اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا تو رشتے والی خالہ سے پہلے میری سوتیلی ماں نے انہیں تسلی رکھنے کا کہہ دیا اور بتایا کہ میری خالہ ہیں، یہ ایسا ویسا رشتہ تھوڑی نہ کروائیں گی۔ لیکن مجھے حیرت تھی کہ سوتیلی ماں کو خالہ نے نہ جانے کیا کہہ کر شیشے میں اتارا تھا، کیونکہ چند روز پہلے تک وہ میرے رشتے کی بات سن کر ہی چڑھنے لگی تھیں، اور اب خود ہی ابا کو منائی جا رہی تھی۔ خالہ نے واپسی پر پھر کچن میں چکر لگایا تھا، جہاں میں کھڑی ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی، کیونکہ کچن ہمارے حال میں ہی تھا اور جہاں کھڑی ہو کر میں سب کی باتیں آرام سے سن سکتی تھی۔ خالہ نے اپنے پرس میں سے ایک لفافہ نکالا اور مجھے تھماتے ہوئے کہا کہ اچھی طرح دیکھ لو، یہی ہے تمہارا ہونے والا دولہا۔ دولہا لفظ سنتے ہی میرے دل میں جیسے شہنائیاں بجنے لگی تھیں۔ میں نے شرما کر آنکھیں جھکا لیں اور مسکرانے لگی تھی۔ یہ لفظ میرے لیے بالکل نیا تھا، لیکن اپنے دولہا کا سن کر میں خوشی سے جھومنے لگی تھی۔ چند روز پہلے تک میں نے جو سہانے خواب سجائے تھے وہ سارے اب مجھے سچ ہوتے دکھائی دینے لگے تھے۔ خالہ نے خدا حافظ کہتے اجازت چاہی اور روانہ ہو گئی، اور میں وہ لفافہ لے کر دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ اندر سے بند کر کے آرام سے بیڈ پر بیٹھ کر میں نے تصویر لفافے سے نکالی تو تصویر پر پہلی نظر پڑتے ہی مجھے اپنی دھڑکنیں بے قابو ہوتی محسوس ہونے لگیں۔ تصویر میں موجود نوجوان بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ فیملی کا لگ رہا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ خدا نے میرے لیے گھر بیٹھے اتنا اچھا رشتہ بھیج دیا۔ لڑکا دیکھتے ہی مجھے بہت پسند آ گیا تھا۔ اب تو میرے دل کا یہ عالم تھا کہ میں جلدی سے کام کاج نپٹا کر یہ چاہتی تھی کہ اپنے کمرے میں جا کر صرف اس کی تصویر دیکھتی رہوں۔ مجھے اس سے ایک طرفہ محبت ہونے لگی تھی۔ میں اپنی زندگی میں ہونے والے پچھلے تمام واقعات اور دکھ بھول چکی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میرے سارے دکھوں کا مداوع ہونے والا ہے۔ قسمت نے مجھے خوب صلہ دیا تھا میرے سارے صبر اور گزری ہوئی آزمائشوں کا،
اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ خالہ نے جو میری تصویر اپنے موبائل میں بنائی تھی وہ بھی اسے بیچی ہوگی، اور دعائیں کرتی کہ کاش میں بھی اسے اتنی ہی پسند آ جاؤں جتنا وہ مجھے پسند آیا ہے۔ میں پیروں کھڑی ہو کر خود کو آئینے میں دیکھتی کہ کیا میں اتنی اچھی ہوں کہ وہ مجھے پسند کر لے، اور پہلی بار مجھے احساس ہوا تھا کہ میں خوبصورت اور حسین نظر آتی ہوں۔ مجھے اپنی آنکھیں، اپنے ہونٹ اور اپنی رنگت دیکھ کر یقین ہوتا کہ وہ بھی مجھے پسند کر لے گا، اور میرا یقین حقیقت نے تب بدلا جب 4 روز بعد وہ خالہ پھر سے ہمارے گھر آئیں اور ہم سب کو مبارکباد دی کہ لڑکے نے مجھے پسند کر لیا ہے۔ میرا دل یہ خبر سن کر بہت خوش ہوا اور دھوم دھام سے اپنی شادی کی ساری رسمیں ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ لڑکے کا تصویر میں حلیہ دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ نہایت امیر ہوگا، لیکن خالہ نے یہ کہہ کر میرا دل ہی توڑ دیا کہ وہ شادی میں کوئی شور شرابہ نہیں چاہتا، بلکہ سادگی سے نکاح کر کے دلہن ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ میرے گھر والے تو پہلے سے ہی ایسا چاہتے تھے۔ انہیں اس کی بات بہت پسند آئی اور 1 ہفتے بعد میرے نکاح کی تاریخ رکھی گئی۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہ آتی کہ میری سوتیلی ماں کو کس بات کی اتنی خوشی تھی۔ وہ سارا دن ہی خوشی میں جھومتی رہتی اور گن گن کر گھڑیاں گزارتی کہ نہ جانے انتظار کا یہ 1 ہفتہ ختم ہو اور میرے نکاح کا دن آئے۔ میرا گھر بسنے کی اتنی خوشی تو شاید میری سکی ماں کو بھی نہ ہوتی جتنا خوش آج کل میری اپنی سوتیلی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بات میرے لیے حیرت کا باعث تھی کہ رشتے والی خالہ بھی ہر روز ہمارے گھر آ جاتی اور میری سوتیلی ماں اور وہ خالہ کمرے میں اندر دروازہ بند کر کے نہ جانے کیا باتیں کرتی رہتی، لیکن میں یہ سب سمجھنے اور سننے سے قاصر تھی، اس لیے میں نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ آخر کار دیکھتے ہی دیکھتے 1 ہفتہ گزرا اور میرے نکاح کا دن بھی آ گیا۔ میں نے گھر کے ہی کپڑوں میں سے ایک جوڑا نکال کر پہن لیا، کیونکہ سسرال سے میرے لیے نہ کوئی شادی کا جوڑا آیا، نہ کوئی سامان۔ بہت ہی عجیب میری شادی تھی، نہ میں دلہن بنی، نہ ہی کوئی ہار سنگار کیا، بس سادگی میں ہی دلہا ایک نکاح خواں اور 2 دوستوں کے ہمراہ ہمارے گھر پہنچا تھا۔ نکاح ہوا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا اور وہ مجھے یہیں پر چھوڑ کر واپس بھی چلا گیا۔ رخصتی کا میں نے شرم کی وجہ سے کسی سے نہ پوچھا۔ پھر ابا نے رات کو میرے کمرے میں آ کر خود بتایا کہ تمہارا شوہر 2 دن بعد تمہیں لینے آئے گا۔ میں خاموش رہی۔ آج ابا کو مجھ پر کافی پیار آیا تھا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگے تھے۔ میرے لیے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا برداشت سے باہر تھا۔ نہ میں ابا کی دوسری شادی کے بعد ان کے اتنے قریب رہی تھی، نہ انہوں نے کوئی خاص توجہ مجھ پر دی تھی، لیکن پھر بھی آج ہم باپ بیٹی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت امڈ آئی تھی۔ ہم دونوں ہی رخصتی کا سوچ کر بہت روئے تھے۔ پھر ابا نے ڈھیروں دعائیں دیں کہ میں ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ شاد و آباد رہوں۔ مجھے دعائیں دے کر ابا میرے کمرے سے تو چلے گئے، لیکن پھر میری ساری رات روتے ہی گزری تھی۔ میں اپنے بابا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانے والی تھی۔ آج اماں بھی بہت یاد آئی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک میری زندگی میں گزری ہر بات، ہر لمحہ میرے سامنے آنے لگا تھا، اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں اس گھر سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ ایک پل کے لیے جی چاہا کہ اپنے بابا کا گھر چھوڑ کر کبھی نہ جاؤں، چاہے جیسے بھی گزرے، بابا کے سائے تلے زندگی گزرے۔ لیکن اب نکاح ہو چکا تھا، میں حارث کی امانت تھی، بس یہاں 2 دن کی مہمان تھی۔ حارث مجھے بہت پسند آیا تھا۔ وہ خوبرو نوجوان میرے دل کی گہرائیوں میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ 2 دن میرے اپنے میکے میں بہت ہی اچھے گزرے۔ ابا کے ساتھ سارے ہی گھر والے محبت سے پیش آنے لگے تھے۔ رخصتی والے دن سوتیلی ماں نے میرے لیے نیا جوڑا بنایا تھا اور خود ہی مجھے تھوڑا بہت تیار کیا تھا۔ مجھے شوق تھا ہاتھوں پر مہندی لگانے کا، لیکن میری شادی پر میرے ہاتھوں میں مہندی نہ رچی تھی۔ پھر بھی میرا روپ بہت پیارا نکلا تھا۔ شام کے وقت حارث وعدے کے مطابق مجھے لینے آیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک بیگ لایا تھا۔ مجھے لگا شاید اس بیگ میں میرے لیے شادی کا جوڑا ہوگا، لیکن وہ بیگ سوتیلی ماں اپنے کمرے میں لے کر گئی تھی، جہاں رشتے والی خالہ پہلے سے بیٹھی تھیں۔ مجھے معلوم نہ ہوا کہ اس بیگ میں کیا تھا، لیکن وہ دونوں عورتیں بہت خوش تھیں۔ میں ابا کی دعائیں لیتی حارث کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا اور حارث میرے ساتھ پیچھے بیٹھا تھا۔ وہ نکاح والے دن تو بہت خوش تھا، لیکن آج بالکل خوش نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس سے ملنے کے لیے جتنی پرجوش تھی، اس کا روکھا پھیکا رویہ دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ پورا راستہ خاموش رہا اور نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تک نہیں۔ نہ جانے کون سی سوچ میں وہ گم بیٹھا تھا۔ گاڑی رکی تو اس نے مجھے باہر آنے کا کہا۔ اتر کر ہم دونوں جس گھر میں داخل ہوئے، مجھے یقین نہ آیا
کہ یہ حارث کا گھر ہے۔ مجھے لگا تھا وہ کوئی امیر قبیل لڑکا ہے، لیکن یہ ایک کمرے کا مکان تھا جس میں ایک کمرہ اور کمرے کے برابر ہی صحن تھا۔ اس میں سے بھی چھوٹا سا کچن اور چھوٹا سا واش روم بنا تھا، جسے نکال کر آدھے کمرے برابر صحن بچتا تھا۔ مجھے اس گھر میں داخل ہو کر بالکل خوشی نہ ہوئی تھی۔ یہ گھر کم اور دم گھٹتی قید زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بھی میں نے حارث کے سامنے ایسا کچھ ظاہر ہونے نہ دیا تھا کہ مجھے یہاں آ کر بہت عجیب محسوس ہوا ہے۔ ہم دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو حارث سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ مجھے شدید سر درد ہے۔ میں نے اسے چائے کا پوچھا تو اس نے کہا بنا کر لاؤ، اور میں اپنی شادی کی پہلی رات میں کچن میں چلی گئی۔ حارث کے لیے اچھی سی چائے بنائی جسے پی کر وہ کچھ بہتر محسوس کرنے لگا۔ مجھے اس وقت شدید بھوک لگ رہی تھی، لیکن اس نے مجھ سے کھانے کا نہ پوچھا اور نہ ہی میں نے کہا کہ مجھے کھانا ہے۔ یوں ہماری سہاگ رات بھی گزری، لیکن حارث کی محبت نے میری بھوک پیاس کا احساس ختم کر دیا تھا۔ ہم دونوں اپنی ازدواجی زندگی کی شروعات سے بہت خوش تھے۔ اگلی صبح وہ میرے لیے ناشتہ باہر سے ہی لے کر آیا تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو جان میں جان آئی۔ پھر حارث نے کہا کہ اسے کام کے سلسلے میں ذرا باہر جانا ہے۔ میں حق جتاتے ہوئے کہا کہ آج کا دن تو میرے ساتھ رہیں۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر کہا کہ جان میں ایک ملازم ہوں، اگر گھر پہ بیٹھا رہا تو تمہیں کیا کھلاؤں گا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا کہ حارث ایک غریب اور ملازمت کرنے والا انسان تھا، لیکن اب وہ میرا شوہر تھا۔ میں خاموش ہی رہی۔ شادی کی پہلی صبح وہ مجھے اس چھوٹے سے گھر میں اکیلا چھوڑ کر خود چلا گیا اور دروازہ بند ہی رکھنے کی تلقین کر گیا۔ میں کبھی چھوٹے گھر میں نہ رہی تھی۔ ہمارا گھر بھلے بہت شاہانہ نہ تھا، لیکن بڑا اور کھلا صحن تھا ہمارا۔ میں تو زیادہ وقت بھی صحن میں گزارا کرتی تھی۔ آج پہلی بار میں اتنے چھوٹے سے گھر میں آئی تھی جہاں صرف دیواریں ہی آنکھوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی، لیکن حارث کی محبت اور اپنی شادی کا سوچ کر میرے دل سے سارا بوجھ اتر جاتا تھا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے لگا وہ شام تک واپس آ جائے گا۔ وہ بتا کر بھی نہیں گیا تھا کہ کس وقت لوٹے گا، اس لیے میں نے خود ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ شام ہوتے ہی وہ آ جائے گا۔ لیکن میرا سارا دن انتظار میں گزر گیا، مگر وہ رات تک بھی واپس نہ آیا۔ میں نے دوپہر میں کھانا بھی نہیں بنایا کہ وہ واپس آ جائے گا تو اس کی پسند سے رات کا کھانا بنا لوں گی۔ رات کے 9 بج چکے تھے، لیکن میری نظریں دروازے پر ٹکی تھیں۔ مجبوراً میں نے اپنے لیے ہی کھانا بنایا۔ کچن میں ہر چیز موجود تھی، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ کھانا بنا کر بھی 10 بجے تک میں انتظار کرتی رہی، لیکن اب بھوک برداشت سے بڑھ چکی تھی، اس لیے میں نے اکیلے ہی کھانا کھایا تو نیند بھی آنے لگی۔ کل رات بھی نہیں سو سکی تھی۔ پورا دن انتظار اور بے چینی میں گزرا تھا، اس لیے بس اب حارث کے لوٹنے کی امید توڑ کر میں کمرے میں سونے چلی آئی تھی۔ اکیلے بیڈ پر لیٹی تو اس کے ساتھ کل رات کا گزرا ہوا وقت یاد آنے لگا۔ میں نے جیسا سوچا تھا اس سے بڑھ کر اسے پایا تھا۔ وہ دولت مند نہیں تھا، پھر بھی شوہر کے روپ میں بہت پسند تھا۔ یہی سوچتے سوچتے میں نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اگلا دن پھر میرا پورا انتظار میں گزرا تھا۔ تیسرے روز وہ گھر آیا تو میں بہت ناراض ہو گئی۔ کوئی اس طرح اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن اس کی یہی روٹین تھی۔ ہفتے کے 3-4 روز باہر گزارتا اور میں اب اس عادت سے تنگ آنے لگی تھی۔ شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے، لیکن وہ ایسا ہی کرتا۔ میں پوچھتی تو کہتا ملازمت کرتا ہوں، اپنے مالک کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ میں ناراض ہو کر کھانا نہ دیتی تو وہ خود ہی روکھی سوکھی جو ہوتی بنا کر کھا لیتا۔ 6 ماہ سے میں اسی گھر میں قید تھی۔ وہ نہا کر نکلا تو میں نے ٹھان لی آج اس سے بات کر کے رہوں گی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں جانے لگا۔ اندر جا کر میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھا، لیکن میری آنکھوں سے ٹپکتے آنسو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میرے قدموں کے پاس زمین پر بیٹھ کر اس نے رونے کی وجہ پوچھی تو میں خود پر قابو نہ پا سکی اور بے تحاشا رونا شروع کر دیا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ وہ بالکل برداشت نہ کر پایا۔ وہ بھی مجھے جان سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ میں نے کہا میں نے جب سے شادی کی ہے بس ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہی ہوں۔ اس چھوٹے سے گھر میں بند رہنا اب میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تمہارا ساتھ بھی مجھے مکمل میسر نہیں۔ جہاں تم نوکری کرتے ہو وہیں پر کوئی چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لو، میں تمہارے ساتھ رہ لوں گی، کم سے کم یہ گھٹن تو نہ ہوگی۔ اس نے کہا بس کچھ دن اور گزارا کر لو، تمہارے سارے دکھ ختم کر دوں گا۔ اس نے مجھے اجازت دی کہ تم باہر آیا جایا کرو، جو بھی لینا ہو خود خریدنے جایا کرو۔ اس نے 10,000 روپے اور ایک موبائل فون اپنے تھیلے سے نکال کر دیے۔
کہ مجھ سے بات کیا کرو۔ اگلے دن وہ پھر چلا گیا۔ سب سے پہلے میں نے ابا سے بات کی، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی تھی۔ بعد میں 2-3 بار حارث سے بھی بات کر لی۔ پھر خیال آیا کہ کیوں نہ کچھ خریداری کرنے چلی جاؤں، اس طرح دل کا بوجھ بھی اتر جائے گا اور بہت وقت بعد باہر کی دنیا بھی دیکھ لوں گی۔ میں بازار گئی، کچھ سامان لیا۔ واپسی پر میری نظر ایک گاڑی پر پڑی جس کے آس پاس لوگوں کا ہجوم تھا اور گاڑی میں بیٹھا ہوا شخص ان لوگوں میں پیسے تقسیم کر رہا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، آج کے دور میں بھی ایسا کوئی سخی ہو سکتا ہے؟ اسے دیکھنے کا مجھے بہت تجسس ہوا۔ صرف اس شخص کو دیکھنے کی خاطر میں گاڑی کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی، وہ میرا ہی شوہر تھا۔ میں نے قریب جا کر اپنے چہرے سے ماسک اتارا تو وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے فوراً مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا اور میں بس حیرت کا پتلا بنی اسے گھورتی رہی۔ میری خاموشی میں ہی اس کے لیے سارے سوال تھے جن کا جواب دینے کے لیے وہ مجھے کہیں لے کر جا رہا تھا۔ اس نے گاڑی ایک بہت ہی عالی شان گھر کے سامنے روکی اور میرا ہاتھ پکڑے مجھے اپنے ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے اندر داخل ہوتے ہی وہاں موجود ملازمین تعظیم کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ ان سب کو نظر انداز کرتا مجھے کمرے میں لے کر آیا۔ یہ کمرہ کسی سپنوں کے محل سے کم نہ تھا۔ اتنا خوبصورت گھر کم سے کم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ پھر حارث بولا، نازش، یہ ہے تمہارا گھر اور سب کچھ صرف اور صرف تمہارے شوہر کا ہے، یہی تمہارے سارے سوالوں کا جواب ہے۔ مجھے جب اپنے شوہر کی عظیم ملکیت دیکھ کر خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن میں بس حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میرے دماغ میں 100 سوال اٹھ رہے تھے کہ اگر حارث اتنا امیر تھا تو مجھے اس چھوٹے سے گھر میں قید کیوں رکھا تھا؟ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اس کا گریبان پکڑ کر یہ سوال کر دیا۔ اب الٹا وہ مجھ پر چلانے لگا تھا کہ میں نے تمہیں دل کی گہرائیوں سے پسند کیا تھا، تمہارے بدلے تو مجھے دنیا کی ساری ملکیت بھی عزیز نہیں۔ پھر تم نے نکاح کے بدلے مجھ سے 1 کروڑ روپے مانگ لیے، اپنی قیمت لگا لی تھی اور خریدی ہوئی چیز کی تو ویسے بھی کوئی خاص قدر نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں نے 6 ماہ تمہیں اس چھوٹے سے گھر میں رکھ کر آزمایا کہ کہیں تم سچ میں دولت کی خاطر تو نہیں آئی، لیکن 6 ماہ میں ایک بار بھی تم نے میری غریبی کی شکایت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ میرے ساتھ نہ ہونے کی شکایت کی۔ تو میں سمجھ گیا تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے، لیکن میں حیران تھی کہ میں کب حارث سے نکاح کے بدلے رقم طلب کی تھی۔ میں نے حارث سے کہا کہ میں نے کوئی رقم نہیں وصول کی تو اس نے بتایا کہ رشتے والی خالہ نے مجھ سے تمہارے نام پر 1 کروڑ روپے لیے تھے۔ پھر مجھے بات سمجھ آ گئی کہ رشتے والی خالہ اور میری سوتیلی ماں کے بیچ جو بات چل رہی تھی وہ اسی متعلق تھی، اور حارث کا رخصتی کے وقت لایا ہوا پیسوں سے بھرا بیگ بھی میری سوتیلی ماں نے وصول کیا تھا۔ میں نے سب کچھ حارث کو بتایا تو وہ اپنے کیے ہوئے سلوک پر بہت شرمندہ ہوا، کیونکہ اس نے مجھے 6 ماہ سے اسی غلط فہمی کے تحت آزمایا تھا، مجھے گھومنے پھرنے، خوش رہنے، یہاں تک کہ اچھے کھانے پینے سے بھی محروم رکھا۔ لیکن اب وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا کہ 1 کروڑ کی رقم کی وجہ سے وہ مجھ سے بدگمان ہوا تھا، اور اب وہ کروڑوں روپے میرے قدموں میں نچھاور کرنے کو تیار تھا۔ مجھے حارث سے کوئی شکایت نہ تھی، اس کے پاس تو پھر بھی کوئی وجہ تھی مجھے آزمانے کی، لیکن سوتیلی ماں نے جاتے جاتے بھی میری زندگی خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنا لالچ میرے نام سے پورا کیا تھا۔ میں اب خدا کی شکر گزار تھی جس نے حارث کو تمام تر آسائشوں کے ساتھ مجھے واپس لوٹایا تھا۔ میری باقی کی زندگی زمین پر جنت کی طرح گزرنے لگی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔